یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان کی رشوت والیاں، ان کی شرارتیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، وہ جن کی یہ نصف صدی 50 سال ہو گئے تھے، وہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ ان لوگوں نے، ان منافقین نے ادھر کی ادھر یہ چغلی، ادھر کی ادھر کہ آپ ایسے وہ ایسے، اور یہ تو ننگ ملنگ آئے تھے، ان کے پاس کیا تھا جب مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، اور ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی آپس میں لڑائی جھگڑا۔ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو بھی معافی نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں جو نفاق رکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ پھر بھی ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے، اور آپ نے دلائل کے ساتھ جو ان کے دلوں پر یہ اپیل کرنے والی، اور ان کے دل یہ قبول کر لیں، آپ نے ایسی باتیں ان کو نصیحت کرنی ہے، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ ان سے درگزر کیجیے، درگزر کیجیے، اور کبھی فرمایا کہ ان سے نرمی سے گفتگو کیجیے، اور بلکہ یہ کہا کہ یہ تو آپ کو ایذا پہنچائیں گے، یہ تو تکلیف پہنچائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ ان کو نماز کی بات ہم کہتے رہتے ہیں، بچوں کو کہتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کو کہتے رہتے ہیں، چھوٹوں کو کہتے رہتے ہیں، بڑوں کو کہتے رہتے ہیں، وہ ایک اچھے انداز کے ساتھ وہ بات نہیں مانتے، چھوٹے بات نہیں مانتے، گھر والے بات نہیں مانتے۔ تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ان کو نکال دیا ہو گھر سے، بلکہ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ کبھی اس کو سمجھ آ جائے، ابھی یہ نا سمجھ ہے، ابھی یہ چھوٹا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں، سمجھ آ جائے گی، ہم سمجھاتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے بھی یہی رویہ اپنانا ہے کہ آپ نے ان کو سمجھاتے رہنا ہے، اس پر ڈٹ کر، یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ کہا دوبارہ نہیں 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 نہیں، آگے سے جو بھی رویہ کرتا ہے، مس بہیو کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا، ظاہر آپ ان کو اس کی خامی بتائیں گے، اس کی غلطی بتائیں گے، تو وہ خوش تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا والے لوگ یہ تعریف سننا چاہتے ہیں، ہر بندہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، وہ اپنی خامی کو سننا نہیں چاہتا، وہ خوش ہوتا ہے اپنی تعریف سن کر۔ حالانکہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے کو بندہ توڑ نہیں دیتا، وہ اپنے جسم پر لگا ہوا داغ، اپنے جسم پر میل کچیل لگی ہوئی، ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنے جسم پر میل دیکھے آئینے کے اندر اور آئینے کو توڑ دے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو اپنے جسم پر لگنے والا داغ ہے، کوئی دھبا ہے، مٹی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کو اتارتا ہے، آئینے کو نہیں توڑتا۔ تو آپ نے بھی کیا رویہ اختیار کرنا ہے کہ اس پر وہ ثابت کرنے سے ان کو دین کی طرف، اسلام کی طرف، نیکی کی طرف، قرآن کی طرف ان کو بلاتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نفرت کا اظہار کیا۔ یہ دیکھیں جی، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر، اور بالخصوص جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کیا کرتے ہیں، وہ ایمان کو توڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانا ایسا، یہ فلاں ایسا، یہ فلاں ایسا۔ ایک ہوتا ہے تنقید، تنقید کیا کرنی ہے؟ اصلاح کی، اس کے اندر تحقیر نہیں ہونی چاہیے، حقارت نہیں ہونی چاہیے، تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی اصلاح کرنے چاہتے ہیں، کسی کو بھلائی کی طرف لانا چاہتے ہیں، کسی کو نیکی کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کی تذلیل نہیں، تذلیل مقصود نہ ہو، تحقیر مقصود نہ ہو، مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح، کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس طرح کا وہ رویہ اپنائیں، وہ چیزیں دیں۔ لیکن آپ جو یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، وہ یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، ہم وہ پورے گاؤں کے معاملات اس کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ، فلاں یہ، فلاں یہ۔ بھائی ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ان کو مثبت طریقے سے وہ ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، اللہ کی طرف بھی ان کو لانا ہے، اور دین
طرف بھی لانا ہے لیکن مثبت طریقے سے لانا ہے۔ اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں، بڑے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں اور بار بار یہ سنائے جاتے ہیں کچھ واقعات۔ یہ واقعات کس کے لیے آتے ہیں؟ کیونکہ پورے قرآن پاک کے اندر 3 طرح کے مضامین بیان ہوئے۔ یا تو پہلے انبیاء کے واقعات ہیں، یہ کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، کہ اگر آپ نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے تو یہ اچھا بدلہ، اور اگر آپ برائی کریں گے، برائی کا ارتکاب کریں گے تو پھر جیسا وہ فرعون کا حشر ہوا، قارون کا حشر ہوا، ابی بن خلف کا حشر ہوا، جس طرح نمرود کا حشر ہوا، یہ اسی طرح حشر ہوگا اور اسی طریقے سے وہ سزا آئے گی۔ یہ عاد والے، سمود والے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنانے والے، ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ کئی لوگوں پر ایسے آیا کہ وہ 7 دن تک مسلسل آندھی چلتی رہی اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، سب کو تباہ کر دیا، اور کسی بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور اوپر سے نیچے گرایا اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش کی۔ یہ عبرت کے لیے، یہ نصیحت کے لیے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا بھی ایک واقعہ ہے کہ 2 دوست تھے اور 2 لوگ تھے، جو ایک بڑا اچھا نیک اور دوسرا اسی قدر وہ بدکار تھا اور اسی قدر وہ بدنیک تھا، وہ نیک نہیں تھا۔ اب وہ ایک جو نیک آدمی تھا، ظاہر ہے اگر کسی کے ساتھ اچھائی ہے، کسی کے ساتھ دوستی ہے، کسی کے ساتھ پیار محبت ہے، تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست، جس طرح میں ایک اچھائی کو اپنانے والا ہوں، میں اسلام پر گامزن ہوں، اسلام کی محبت میرے دل کے اندر ہے، قرآن کی محبت میرے دل کے اندر ہے، اس زندگی میں یہ ہمیشہ کسی سے وفا نہیں کی، زندگی میں کسی نے نہیں رہنا، تو پھر جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے رہتے ہیں، ہم جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کر دے۔ یہ سب کی یہ سوچ ہونی چاہیے، اچھے دوست کی سوچ ہونی چاہیے۔ وہ دوست اس کو کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ نہ کریں، یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے، وہ سمجھاتا ہے، لیکن وہ آگے سے دوسری طرح کا رویہ اپناتا ہے، وہ اس کی انسلٹ کرتا ہے۔ بھائی تو کون ہوتا ہے؟ میں جہاں مرضی جاؤں، میں جو مرضی کروں، میں خود مختار ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ وہ آگے سے رویہ اچھا نہیں اپنایا، رویہ اچھا نہیں کیا، تو کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا کہ جا، پھر تیرا یہی رویہ ہے نا، یہ گناہ نہیں نا چھوڑ رہا، یہ اس سے باز نہیں آ رہا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ معافی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کوئی بندہ اگر وہ تنہائی کے اندر اللہ کے حضور گڑگڑا لیتا ہے، اللہ کے حضور کو معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے اس کو عذاب ہوا اور اس کو وہ معافی مل گئی جس کا یہ یقین تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے توبہ کی، اس نے معافی مانگی اور اس کو وہ معافی مل گئی۔ لیکن ہم کیا ہے؟ ہم تو فتوے لگانے پر بڑے ہوئے، قریب نہیں کرتے، ساتھ نہیں ملاتے۔ اور یہ جو مؤلفات قلوب آتا ہے نا، یہ زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں، زکوٰۃ کے جو 8 مصرف ہیں کہ کس کس جگہ پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، یہی ہوتا ہے، مؤلفات قلوب ہوتا ہے کہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر آپ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد ہیں، حضرت علی شیر خدا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ علی، تیری دعوت کی وجہ سے، تیری فکر کی وجہ سے، تیرا نیکی کی طرف بلانے کی وجہ سے اگر ایک بندہ بھی ایمان لے آتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو یہ جو قیمتی سرمایہ، یہ جو سرخ اونٹ، یہ عرب کے اندر وہ مشہور اور بڑے قیمتی اور مہنگے اونٹ تھے، یہ سرخ اونٹوں سے یہ تیرے لیے بہتر ہے اگر تیری محنت سے، تیری کوشش سے، تیری تبلیغ سے ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ، ہم کیا ہے کہ ہم نفرت کرتے ہیں، ہم کیا اس کو چھوڑ دیا، اب اس کو شیطان کے حوالے کر دیا، اور وہ بد تو ہے،
نفرت کی، اس سے ملے نہیں اور وہ ہم سے دور ہو گیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا آیا تھا جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کریں، مجھے نا زنا کی اجازت دے دیں۔ اب دیکھیے کیسا اس نے سوال کیا، کیسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، بے حیائی کی، یہ بدکاری کی بات کی کہ جس کی سزا کیا ہے، اتنا جرم، اتنا بڑا جرم کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے اور اس پر وہ 4 گواہیاں دے دیتے ہیں، وہ ثابت ہو جاتا ہے، تو زندہ میدان کے اندر کھڑا کر کے اس کو روڑے مار مار کر، پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، تب جا کر وہ پاک ہوتا ہے۔ اور وہ زنا کی اجازت، صحابہ کرام وہ دوڑ پڑے اور اس کو پکڑنے لگے کہ کیا بات کرتا ہے اور کس کے سامنے بات کرتا ہے، کس بے حیائی کی اجازت لیتا ہے۔ نہیں، آپ نے کہا نہیں اس کو نہیں، ڈانٹو نہ، سختی نہ کرو، میرے قریب آ، ادھر میرے قریب آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیسی حکمت کے ساتھ سمجھایا۔ یہ 5 رشتے گنوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 رشتے، اور پاس اس کو بٹھایا اور کہا کہ حال تو ہبو لے امک، کیا تو چاہتا ہے تو پسند کر گیا کیونکہ تیرا کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ نہ کرے۔ کہنے لگا میری جان آپ پر قربان ہو، میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص میری ماں کے ساتھ نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی تو کسی کی پھر ماں ہوگی، وہ بھی تو نہیں پسند کرتا نا کہ اس کی ماں کے ساتھ نہ کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے حل تحبو، کہ یہی عمل، یہ زنا وہ تیری بیٹی کے ساتھ کرے۔ کہنے لگا میں قربان ہوں آپ کی ذات پر، میں تو نہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ زنا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ اسی طرح سے خالہ کا نام لیا، پھوپھو کا نام لیا، بہن کا نام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سمجھایا، اس انداز سے سمجھایا، اور جب سمجھایا کہ ساتھ دعا بھی کر دیں، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، طاہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، حسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اور پھر صحابہ کرام نے کیا دیکھا، وہ شخص جو آپ سے اجازت مانگتا ہے بدکاری کی، وہ شخص، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ کے اندر وہ چلتے تھے تو کبھی ان کی نظر نہیں پڑتی۔ یہ قریب کیا، یہ سمجھایا، اپنے سے دور نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم تو وہی فتویٰ لگاتے ہیں، اگر اس سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی سے کسی وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، اس نے اللہ کے حضور گر گرا کر معافی مانگ لی، اللہ سے، اللہ کی حضور توبہ کر لی، معافی مانگ لی، لیکن ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی موقع اس کو آر دلانے کا، کوئی موقع تنقید کا ہم نہیں چھوڑتے، ہم نہیں معاف کرتے، بلکہ ہمیں تو کیا کرنا چاہیے، یہ معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حکمت سے سکھلائی، کیسی حکمت سے، کہ تو جب اپنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھو کے ساتھ پسند نہیں کرتا تو وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اور مومن کیا ہوتا ہے، مومن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند۔ یہ مومن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنہگاروں کو بھی یہ کیسے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان پر یہ نرمی، اتنا بڑا گنہگار کہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ میں بار بار یہ سنتے رہتے ہیں درس کے اندر، جمعات کے اندر، تقریروں کے اندر، بات کے اندر، وہ ایک ماعز کا واقعہ سنتے رہتے ہیں نا کہ وہ ماعز آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور آ کر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نہیں، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر جا۔